ٹھیک ہے نا. اور پھر اہل حدیثوں کے خلاف جتنا بغض رکھتا ہے یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے کفایت المفتی، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی. تو کفایت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب، یہ پہلی جلد ہے، اہل حدیث کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنو، غور سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنو. اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. سوال ہوا ان سے، کہتے ہیں کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ غیر مقلد جنہیں ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت میں داخل ہے یا نہیں، ان سے نکاح کا معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں. آپ دیکھیں وہ جواب دے رہے ہیں. وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں. یہ تو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں اہل حدیث ہو، کفر و ضلالت والے مسلمان ہوں گے، پاگل کہیں گا. کہہ رہا ہے نواب صاحب کفر. میں نے جواب دے دیا اس عبارت کا. کہتے ہیں ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے، محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ جو قرآن و سنت سے تقلید کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے تقلید ثابت ہوتی ہے تو اہل حدیث تو کافر ثابت ہوئے نا، تو پھر وہ مسلمان کیسے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ تقلید ثابت نہیں ہے. ہاں محض تقلید، یہ تقلید جو ہے یہ صرف اپنی بنائی ہوئی ہے، قرآن و سنت سے نہیں ہے. ورنہ محض تقلید ترک، مثال کے طور پہ کوئی فرشتوں پر ایمان لائے نہیں رکھتا، ایمان مسلمان ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا، کافر ہوگا. تو پتہ ہے تقلید قرآن و سنت کا معاملہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ صرف انتظامی فتویٰ ہے جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تو محض ترک تک، کیونکہ منسوس مسائل کا منسوس چیزوں کا انکار کرنا کفر ہے. اگر تقلید منسوس ہے تو پھر کفر ہو گیا نا. مسلمان کیسے ہوئے؟ تو مسلمان مان رہا ہے کہ بتا رہا ہے تقلید منسوس نہیں ہے. کہتا ہے محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے. مفتی کفایت اللہ. ٹھیک ہے. اور اسی کے اگلے صفحہ پر، یہ صفحہ نمبر 333 تھا، 335 پہ کہتے ہیں غیر مقلدوں کے پیچھے حنفی کی نماز جائز ہے. تو روکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نماز، وہ کہہ رہا ہے حنفی کی نماز جائز ہے، دیوبندی حنفی کی، یہ دیوبندی ہے. مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں غیر مقلدوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا صحیح نہیں. ایسا کہنے والا سخت گناہ گار ہوگا، ایسا کہنے والا سخت گناہ گار ہوگا. مفتی کفایت اللہ دہلوی.